بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو الیکشن تو ہو گئے، لیکن الیکشن تو جس طرح ہو گئے لیکن اس کے نتائج آنا ایک دن میں آ جاتے، 2 دن میں آ جاتے، لیکن الیکشن کمیشن نے اتنی تاخیر کر دی کہ ابھی تک تمام حلقوں کے جو رزلٹ تھے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے۔ تو اس کے ساتھ اب ٹکٹوں کی جو سیٹوں کی بند باٹ ہے کہ کس نے حکومت بنانی ہے، کس نے کیا عہدہ لینا ہے، کس نے کون سی وزارت لینی ہے۔ اس چکر میں جو بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے جو بلاول چیئرمین ہیں وہ اپنے کچھ چہیتوں سے میسیجز بھی کرا رہے ہیں، ٹویٹ بھی کرا رہے ہیں، اور کئی اپنے عزیز سے بیانات بھی دلوا رہے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم کے امیدوار ہیں۔ وہیں ان کے ابا جی زرداری صاحب وہ اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں صدر کا امیدوار ہوں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بیٹا وزیر اعظم بن جائے، اگر بیٹا وزیر اعظم نہیں بنا تو میں صدر بن جاؤں گا۔ وہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کی تو کہیں پورے خاندان نے کہیں سیٹ نہیں لی، یہاں تک کہ علی امین گنڈا پور کو بری طرح شکست دی ہے، لیکن اس کے باوجود مولانا صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں صدر بن جاؤں یا وزیر اعظم بن جاؤں۔ صدر اور وزیر اعظم کا خواب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکہ کو بہت منتیں تک کر لی کہ آپ مجھے وزیر اعظم، مجھے صدر بنا دیں، کہ میں تو ایک دینی طریقے سے چل رہا ہوں، میں تو آپ کی اور اچھی بات مانوں گا۔ لیکن امریکہ کو مولانا فضل الرحمان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ یہی بات کر لے پاکستان مسلم لیگ نون، تو نواز شریف صاحب بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں آ جائے، وفاق ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو ابھی یہ سارا پروسیجر جو چل رہا ہے بس اسی پہ چل رہا ہے کہ کسی طرح بس ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے۔ لیکن میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ یہ پی ڈی ایم 2 بننے والی ہے، اور پی ڈی ایم 2 نہ زیادہ دیر چلے گی، نہ اس میں عوام کے لیے کوئی کام ہوگا، نہ عوام کے لیے کوئی بہتری آئے گی، بلکہ مزید مہنگائی بڑھے گی۔ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا، ہمیں آئی ایم ایف سے دوبارہ قرضہ لینا پڑے گا، اور آپ کو پتہ ہے جب پی ڈی ایم قرضہ لیتی ہے تو یہ عوام پہ نہیں لگاتی، یہ اپنے جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ انہوں نے جو خرچہ کیا ہوتا ہے حکومت میں آنے کا، یہ سارے کا سارا وہ خرچہ اپنا پورا کرتے ہیں، اور ایکسٹرا پورا کرتے ہیں، سود سمیت پورا کرتے ہیں، اور عوام پہ بالکل بھی نہیں لگاتے۔ یہ بات تو ظاہر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پی ڈی ایم 2 بنیں گی یہ کوئی عوامی مفاد کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ کیسز جو رہ گئے ہیں وہ کیسز اور ختم ہو جائیں ان کے، باقی تو ان کو کلین چٹ ملی ہوئی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب پر امید ہیں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے اور ان کی سینچری مکمل ہو گئی تھی، 100 سیٹیں ان کو مل گئی تھی قومی اسمبلی کی، اتنی دھاندلی کے بعد بھی۔ اور بیرسٹر گور جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے بھی کل نیوز کانفرنس کری، اور آج پاکستان تحریک انصاف نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، احتجاج پرامن احتجاج کی کال دی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رزلٹ ہے ان کو بدلا گیا ہے۔ خالی بدلا نہیں گیا، بڑے ہی پیمانے پہ بدلا گیا ہے۔ فارم 47 فارم 45 کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں وفاق میں بنتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو صرف 100 سیٹیں ملی۔ تو اس سے تو صاف ظاہر تھا یہ چھوٹی دھاندلی نہیں ہے۔ امریکہ نے اس کی مذمت کی ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے حالیہ الیکشن میں، انڈیا نے اس کی نشاندہی کری۔ باہر کے جتنے جزیرہ کے چینل ہے، بی بی سی نیوز چینل ہے، سب نے یہ پاکستان کی جو بدنامی کری ہے حالیہ الیکشن میں، جو پاکستان بدنام ہوا ہے دھاندلی کی وجہ سے، بہت بری طریقے سے پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے۔ اور اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعت بن بھی گئی، پی ڈی ایم کی حکومت بن بھی گئی، تو یہ کیسے کسی سے قرضہ لینے جائیں گے؟ کیونکہ جو مصنوعی طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تھاما ہوا ہے، یہ ایک دم گرنی تو ہے۔ جیسے یہ گرے گی اس کو سنبھالے گا کون؟ پی ڈی ایم کیسے سنبھالے گی؟ پی ڈی ایم تو اپنے جیبوں کے لیے آئی ہے، وہ اپنی جیب بھرے گی، تو عوام کے لیے تو وہ کوئی مخلص نہیں ہے، نہ وہ عوام کی خاطر کچھ کرے گی، اسے اپنے جیب بھریں گے، اپنے آپ کو وہ سیٹ کریں گے، وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے پی ڈی ایم 2 کی جماعت تو۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے ساتھ لگاتار ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب ایک ہی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کرپشن سے پاک ملک کے لیے کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو آ جائے، میں بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کسی چیز پہ، کسی ڈیل پہ بات کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو لہٰذا عمران خان وفاق میں کے پی کے میں تو عمران خان صاحب کی حکومت بن سکتی ہے،
کیونکہ وہاں تقریباً عمران خان صاحب کی حمایت یافتہ امیدوار سارے جیتے ہوئے ہیں۔ ایسے پنجاب میں بھی جیتے ہوئے کئیوں کو پھر نیچے گرا دیا گیا ہے کہ 1 لاکھ والے ووٹ کو 10,000 پہ لانا تو ان سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ اسی طرح کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان نے آج جشن منانا ہے جناح گراؤنڈ میں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا یہ جشن جماعت اسلامی کے امیدواروں کے حق پہ ڈاکہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان کو جس طرح سے 14 سیٹیں جتوائی گئی ہیں، یہ سب سے بڑی دھاندلی ہے، کیونکہ الطاف حسین کے اعلان کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کو تو لوگوں نے اور انتہائی اکثریت سے کم ووٹ دیے، کیونکہ الطاف حسین نے جب اپنے آزاد امیدوار اتار دیے، کیونکہ الطاف حسین آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، لوگ آج بھی الطاف حسین کا نام لیتے ہیں، آج بھی لوگ نعرے الطاف حسین کے لگاتے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کو تو آج بھی لوگ نہیں مانتے۔ تو پھر لوگوں نے جب الطاف حسین نے بیان جاری کر دیا، ہر کسی نے الطاف حسین کا بیان دیکھا، تو اس کے بعد کون جا کے ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ دے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی ووٹ نہیں ملا، ایم کیو ایم پاکستان کو ووٹ دلائے گئے اور ایم کیو ایم پاکستان کو 14 سیٹوں کے ساتھ کراچی میں لایا گیا ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دیں، ایم کیو ایم پاکستان کے مستقبل ماضی میں آپ دیکھ لیں، ماضی میں ایم کیو ایم پاکستان کو جب جب بھی سیٹیں ملی، ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ایم کیو ایم پاکستان نے کبھی بھی نہیں کیا، ہمیشہ یہ اختیار کا رونر ہوتے ہیں۔ میئر جب ان کا اپنا تھا، میئر وسیم اختر صاحب تھے، تو جب جب ان کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ان کے منہ میں ایک ہی جواب آتا تھا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ گورنر ان کا بنا تو گورنر صاحب بول رہے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ جب تم گورنر پورے صوبے کا گورنر ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، میئر پورے شہر کا میئر ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، تو یہ جو ایم این ایز بنیں گے تو ان کے پاس کہاں سے اختیار آ جائیں گے؟ ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں آئے گا، یہ عوام کو صرف لولی پاپ دیں گے۔ پاکستان کراچی کا کچھ بھی نہیں ہونے والا، ان لوگوں کا سیٹیں لینا کراچی کے لیے افسوسناک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کراچی کے لیے کوئی کام نہیں کرانا۔ البتہ ہم سید غنی صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ سید غنی صاحب جس حلقے میں موجود ہیں، جس حلقے سے یہ جیتے ہیں، اس حلقے سے انہوں نے کافی کام کرائے۔ سڑکوں کے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں، کٹر لائنوں کے جو مسئلے تھے، جو گیس کا مسئلہ تھا، جو پانی کا مسئلہ تھا، کافی جگہ پہ حل کرائے ہیں۔ تو یہ ہمیں امید ہے کہ یہ آگے بھی بہتری کے کام کریں گے، وہ یہ کر بھی رہے ہیں۔ ہم پاکستان پیپل پارٹی جہاں اچھا کام کرے گی، ہم کبھی اس کی برائی نہیں کریں گے، ہم اچھائی کریں گے جہاں وہ اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے ہم نے نہیں دیکھا ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی سڑک بنائی ہو، ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی روڈ بنایا ہو۔ مصطفیٰ کمال نے جب وہ ناظم تھے، جب وہ میئر تھے، جب انہوں نے کام کیا تھا، لیکن ابھی تو کسی ایم کیو ایم کے ورکر نے، کسی ایم کیو ایم کے نمائندے نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ یہ تو سب پی ڈی ایم جب بنتی ہے یا پی ڈی ایم اب 2 بنے گی، یہ بس جا کے وفاق میں بیٹھ جاتے ہیں، 1-2 وزارتیں لے لیتے ہیں، بس ان کا بولنا بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی الیکشن قریب آتے ہیں، بلدیاتی انتخابات آ جائے یا قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، یا کوئی عام انتخاب ہو، کسی رکن کا انتقال ہو جائے، انتخاب جب ان کو یاد آ جاتا ہے کراچی، جب ان کو کراچی والے یاد آ جاتے ہیں۔ ویسے کراچی والوں پہ کے الیکٹرک مزید بجلیاں گرا رہا ہے، مہنگی بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے، وفاق میں بیٹھنے کے بعد بھی ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ گیس کیوں مہنگی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی الیکشن آتے ہیں تو ان کے زبانوں پہ مہنگائی کا نام بھی آتا ہے، ان کے زبانوں پہ کراچی والوں کی یاد بھی آتی ہے، ان کی زبانوں پہ کراچی کی ہر تکلیف ان کے دلوں میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ سب آتا ہے الیکشن کے قریب، جیسے الیکشن ختم ہوتے ہیں یہ کراچی کو بھول جاتے ہیں، انہوں نے کوئی کراچی کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ ان کے سر پہ کوئی قیادت ہی نہیں ہے۔ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے پاس کوئی قیادت ہی نہیں ہے، جب تک اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سر پہ قیادت ہے، آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ اپنی پارٹی کو باشعور طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ایسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس قیادت ہے، چاہے وہ جس طرح بھی چل رہی ہے، لیکن ان کے سر پہ ایک قیادت ہے۔ ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف بلے ٹوٹ گئی ہے کچھ بھی، لیکن ان کے سر پہ بھی ایک قیادت ہے۔ ہر جماعت کے اوپر ایک قیادت ہے، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کے سر پہ کوئی قیادت نہیں ہے۔ سارے کے سارے رابطہ کمیٹی کے رکن تھے، جو ابھی اپنے آپ کو ہر قائد تصور کر رہا ہے، لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی قائد نہیں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے عوام کو صرف لوٹنا ہے، عوام کا مال کھانا ہے، انہوں نے کوئی عوام کی خدمت نہیں کرنی۔